سوشل ورلڈ کے معزز دوستوں، بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش کا دارالحکومت اور اردو زبان کا قدیم گہوارہ لکھنؤ ہے۔ نوابوں کا شہر کہلائے جانے والے لکھنؤ کے کچھ سیاہ پہلو بھی ہیں جو آپ اس ویڈیو میں یقیناً جان جائیں گے۔ ان میں سے ایک ان کے باسیوں میں سے اردو زبان کے مشہور شاعر میر تقی میر کے ساتھ برتا گیا برا سلوک ہے۔ اس شہر کی اشرافیہ نے میر تقی میر کے ساتھ زندگی میں تو برا سلوک کیا، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو بھی نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن میر تقی میر کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی آخر کیا وجہ تھی؟ دوستو، یہ لکھنؤ شہر میں ریلوے کی پٹڑیاں ہیں جہاں ان میں سے کسی ایک کے نیچے اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کو دفن کیا گیا ہے، جنہیں خدائے سخن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر وقت عالم تنہائی میں رہنے والے میر تقی میر کی قبر ریل کے شور سے ہر وقت متاثر ہو رہی ہے۔ میر تقی میر کی ممکنہ قبر سے کچھ دور ایک علامتی ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے جسے لوگ میر تقی میر کی مزار سمجھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس علامتی قبر کا بھی برا حال ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی پھینکنے ادھر آتے ہیں۔ دوستو، میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا، جو اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ آپ کے متعلق اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب نے لکھا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر 1723 کو آگرہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ صرف 9 سال کے تھے جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہیں سے آپ کی زندگی میں رنج و غم کا ایک طویل باب کی شروعات ہوئی۔ ستیلے باپ نے بھی جائیداد پر قبضہ کر کے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آپ دہلی میں مقیم اپنی خالو سراج الدین آرزو کے ہاں رہائش پذیر ہوئے۔ میر کا زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ اسی زمانہ میں ایران کے بادشاہ دہلی پر حملہ آور ہوا اور یہاں کے تمام وسائل اور مال و دولت اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ دور دہلی پر غربت کا دور تھا۔ غربت، تنگ دستی اور محبت میں ناکامی نے میر کے مزاج میں بھی تیزی اور وحشت پیدا کر دی تھی، جو کہ ان کے کلام میں بھی نظر آتی تھی۔ دہلی میں مصائب و مشکلات برداشت کرنے کے بعد آپ کو گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہوئے۔ یہاں آتے ہی ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ کو میر کا کلام اس طرح پسند آیا کہ اس نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا، جو کہ میر کو ہر ماہ ملتا رہا۔ یوں میر کی زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد میر اپنے تند مزاج کی وجہ سے نواب آصف الدولہ سے ناراض ہو کر لکھنؤ دربار سے الگ ہو گیا۔ وہ ایک غیرت مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنے کلام کی بے عزتی پر بھوک اور افلاس کو ترجیح دی۔ میر تقی میر ایک بیٹی کا باپ بھی تھا۔ اکثر وہ اپنی بیٹی کی شادی کے متعلق بھی فکر مند رہتا تھا کہ جہیز کا تقاضا کیسے پورا کیا جائے۔ شادی کے موقع پر آپ نے اپنی جمع پونجی اور بہت سارا قرض لے کر اپنی بیٹی کے جہیز کے مطالبے کو تو پورا کیا۔ بیٹی سسرال کے لیے روانہ ہوئی، ساتھ میں ضروریات زندگی سے لدی بیل گاڑی بھی ساتھ روانہ ہوئی۔ آپ کی بیٹی، جو اپنے باپ کی غربت اور قرض سے بخوبی واقف تھی، وہ اس غم میں تمام راستے روتی رہی، یہاں تک کہ اپنے سسرال کے گھر داخل ہونے سے قبل ہی وہ دم توڑ گئی۔ جوان بیٹی کی موت کے غم نے میر کی زندگی کے تمام رنگ اڑا دیے۔ آپ کی باقی تمام زندگی اسی غم اور صدمہ میں گزر گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نواب آصف الدولہ کے دور تک میر کے لیے لکھنؤ میں ایک قابل پسند شہر تھا۔ انہوں نے نواب کی تاریخ میں بھی بہت کچھ لکھا، لیکن بعد میں لکھنؤ کے اشرافیہ میر کو کوسنے لگی تھی۔ لکھنؤ سے انہیں سخت نفرت ہو گئی تھی، جو کہ ان کے کلام سے بھی نظر آتی تھی۔ ان تمام رنجشوں کی وجہ لکھنؤ کے نوابوں کی وہ تمام عدم وجہ تھی جو انہوں نے میر اور اس کی شاعری کے ساتھ برتی۔ معاشی تنگ دستی، قرضوں کا بوجھ، جوان بیوی اور جوان بیٹی کی موت نے انہیں انتہائی تلخ مزاج بنا دیا تھا، جو بات بات پر سامنے والے سے ناراض ہو جاتے تھے۔ 1823 کے دوران میر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں فوت ہوئے۔ البتہ لکھنؤ کی اشرافیہ نے اردو زبان کے اس عظیم شاعر کو ان کی موت کے بعد بھی معاف نہیں کیا۔ جہاں میر کی قبر تھی، عین اسی جگہ پر انگریزوں کے دور پر ریل کی پٹڑیاں بچھا دی گئیں۔ انہی میں سے کسی ایک پٹڑی کے نیچے میر تقی میر آج بھی دفن ہے، جبکہ نشان میر کی یاد میں بنائی گئی علامتی قبر کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے، بلکہ یہ اہل محلہ کی طرف سے کوڑا پھینکنے کی جگہ مختص ہو چکی ہے۔